بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک احوال کا تذکرہ چل رہا تھا، تو آپ کی حیات طیبہ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، جسے قرآن پاک میں واقعہ افک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا ام المومنین کے لیے بھی، اور ام المومنین کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی، اور نبی کریم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اور پھر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ تو اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو لڑائی بھی ہوئی تھی، 10 آدمی ان کے مارے گئے، بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ تو جب واپس تشریف لا رہے تھے، تو اس واپسی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی چونکہ ساتھ تھیں، تو قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو ام المومنین قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ تو ان کا ایک ہار جو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے مستعار لیا تھا، وہ گر گیا۔ تو جب احساس ہوا تو اس ہار کی تلاش کے لیے تشریف لے گئیں، تو وہ قافلے کی روانگی کا وقت تھا، تو ام المومنین واپس چلی گئیں، تلاش کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ اتنے میں قافلہ روانہ ہوا، اور جس ہودج میں ام المومنین تشریف فرما ہوتیں، اس کو 4 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ ام المومنین ہلکے بدن والی تھیں، تو انہوں نے اٹھایا، اور ان کو احساس نہ ہوا کہ اس کے اندر ام المومنین تشریف فرما ہیں یا نہیں، تو انہوں نے اس ہودج کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ تو ام المومنین جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، تو کہیں اور نہیں گئیں، اسی جگہ پہ جہاں پہلے تشریف فرما تھیں وہیں بیٹھ گئیں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں موجود نہیں ہوں، تو واپس آ کر یا کسی کو بھیج کر مجھے لے جائیں گے۔ تو ام المومنین وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور بڑی ہمت والی خاتون تھیں کہ بیٹھیں، اور اسی حالت میں نیند بھی آ گئی، ورنہ اس خوف اور پریشانی میں نیند کا آنا بہت مشکل ترین امر ہے۔ تو حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، جن کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑتے تھے کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو پیچھے اگر کوئی چیز رہ جائے، کوئی سامان چھوٹ جائے، تو اس کو وہ سمیٹتے ہوئے آ جائیں۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تو ام المومنین ہیں، تو چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھ رکھا تھا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو یہ سن کر ام المومنین کی آنکھ کھلی، تو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، ام المومنین اس کے اوپر سوار ہو گئیں، اور دوپہر کے وقت میں یہ دونوں قافلے کے پاس پہنچے۔ تب یہاں سے وہ سانحہ شروع ہوتا ہے جس پر منافقین نے بہت شور مچایا، پروپیگنڈا کیا، اور شاید آج بھی اس پروپیگنڈے پہ یقین رکھنے والے کچھ لوگ موجود ہیں۔ تو اب منافقین، خاص طور پہ ان کے سردار عبداللہ ابن ابی، اس نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور منفی پروپیگنڈا کیا ام المومنین کے بارے میں۔ اور پروپیگنڈا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، جس پروپیگنڈے سے بچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ پروپیگنڈا شروع ہی سے تخلیق انسانی کے بعد سے شاید لوگ اس کو استعمال کرتے،
چلے آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ منافقین نے اس پروپیگنڈے کے ہتھیار کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک موقع اور پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور وہ زینب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اور حضرت زید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند دن منہ بولے بیٹے رہے، یعنی آپ نے ان کو بیٹا بنایا عرب رواج کے مطابق، لیکن قرآن پاک نے اس کی نفی کر دی تھی۔ تو جب حضرت زید نے طلاق دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، تو اس پر بھی منافقین نے بہت پروپیگنڈا کیا، یعنی اس پروپیگنڈے کے ہتھیار کو بہت بری طرح استعمال کیا۔ اور یہ دوسرا موقع تھا جہاں انہوں نے اس معاملے کو اتنا زیادہ اچھالا کہ بعض مخلص مسلمان حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 3 مخلص مسلمان ہیں جو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے بھی ان کے حق میں بات کی کہ شاید ام المومنین سے کوئی غلطی صادر ہوئی ہے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بہت بڑا امتحان ہے خود ام المومنین کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ لیکن اس امتحان میں اگرچہ چند دن گزر گئے، لیکن پھر اللہ نے خود وحی نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے خود ام المومنین کی صفائی دی، اور یہ فرمایا کہ جب یہ لوگوں نے سنا تھا کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، کہ یہ تو ایک کھلا بہتان ہے، یہ تو کھلی ہوئی غلط بات ہے، ھذا بہتان عظیم، جنہوں نے سنا تھا انہوں نے فوراً کیوں نہیں تردید کر دی، کہتے یہ جھوٹی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وحی نازل فرمائی، اور سورۃ النور میں ابتدا میں تقریباً 10 آیات اس واقعہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ تو اب غور طلب بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ پیغمبر کا گھر بھی اس سے محفوظ نہ ہو کہ بے حیائی پیغمبر کے گھر تک پہنچ جائے، تو یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ لوگ جو آج پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس پروپیگنڈے پہ جو منافقین نے پھیلایا تھا یقین رکھتے ہیں، گویا کہ وہ قرآن کی ان آیات پہ اور جو وحی اللہ نے نازل فرمائی اس پہ یقین نہیں رکھتے، اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی نفی فرما دی کہ یہ بہتان عظیم ہے، یہ افک مبین ہے۔ تو ام المومنین جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو اللہ نے ان کو بڑی راحت پہنچائی، اور تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ایک حوصلے کا سامان اور اس معاملے کی برات کا اعلان اللہ نے قرآن پاک میں رکھ دیا، اور واضح کیا کہ منافقین جو ایسی چالیں چلتے آ رہے ہیں اور خاندان نبوت کو بدنام کرنے کی کوشش جو ان کا ایک ہتھیار تھا استعمال کرتے رہے، لیکن اللہ نے خود ان کی تردید فرمائی۔ تو یہ واقع افک ام المومنین کی زندگی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور ایک بہت بڑا امتحان ہے، جس میں اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا، اور قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر کر کے ان کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا کہ صفائی اللہ تعالیٰ نے خود دی، چونکہ یہ انتخاب اللہ کا تھا۔ ام المومنین اللہ کے پیارے پیغمبر کے نکاح میں آئیں، تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو صفائی اللہ نے نہیں دی،
صفائی بھی اسی نے دی جس نے انتخاب فرمایا تھا۔ تو پیغمبر کے گھر اور سارے پیغمبروں کے گھر محفوظ ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ سورہ احزاب کی ابتدائی آیت میں، آیت نمبر 6 یا 7 میں اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ پیغمبر کی بیویاں یہ امت کے لیے، ایمان والوں کے لیے مائیں ہیں۔ تو اب ماں، اس کا تو بڑا رتبہ ہے، اللہ نے بڑا تقدس عطا فرمایا ہے کہ امت کی مائیں ہیں۔ تو ان ماؤں کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور سورۃ نور اس میں اس مسئلے کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مسائل بیان کیے گئے، اس لیے ہماری مسلم خواتین، ہماری مائیں بہنیں، ان کو یہ سورت ضرور پڑھنی چاہیے اور یہ سورت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس میں اللہ نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کی اور خاص طور پہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی محبت، عقیدت اور قدر نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔